بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بجا لا رہے ہیں اولاد عطا ہونے کے شکرانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ 99 سال کی عمر میں آپ کو سب سے پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی آپ نے اپنے دعا کی قبولیت میں رکھا تھا۔ اسماعیل اس کا معنی آتا ہے فریاد سن اے اللہ، اس کا معنی یہ آتا ہے اسماعیل۔ اسمع یعنی فریاد سن، ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ اس زمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے آتے ہیں، یا تو اس کا ذاتی نام کے آتے ہیں یا تو اس کے صفاتی نام کے جو ہے اس کے ترجمے آتے ہیں۔ تو آپ نے خوب دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو آپ نے اپنے فرزند کا نام ہی رکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسماعیل یعنی فریاد سننے والا، یا تو ایل کے معنی آتے ہیں بھولا بھالا فرما بردار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے فرزند کا نام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو فرزند ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ 99 سال کی عمر میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 112 سال ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑنے کا جو واقعہ ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ اور جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کی تھی اس وقت جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اور آپ نے 3 مرتبہ خاص طور سے دعا فرمائی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ ایک تو آپ نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑا تھا، اس وقت آپ نے دعا فرمائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہی تو اس وقت آپ نے دعا فرمائی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ نے دعا فرمائی تھی۔ لیکن دعاؤں میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مولا تعالیٰ دعا کو قبول فرما۔ ویسے تو انبیاء کرام کے علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جب اولاد کے لیے دعا کی تو آپ نے خاص طور سے یہ لفظ استعمال فرمایا، جملہ استعمال فرمایا، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب جو ہے میری دعا کو قبول فرما لے، کیونکہ اس میں جو ہے ذریت کے لیے اولاد کے لیے دعا ہوئی تھی۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب خوبیاں اللہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ
اور کچھ میری اولاد کو۔ اب آپ اس میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، آپ کی تعریف توصیف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، آپ کی بندگی کی صفتیں، کس طرح آپ اللہ کے عبادت گزار تھے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ لیکن دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عاجزی انکساری، کہ جب دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے دعا میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ کبھی بھی کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہ مل جائے، کتنے ہی بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی بڑے آپ جو ہے اللہ کے ولی ہی کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھنا ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو خوب ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس طرح کا خیال جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی عبادت کو، ریاضت کو، عبادتوں کو، نوافل کو کمتر سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اپنے خامیوں پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور کار خیر کی اور اچھی عبادت کی جو ہے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ آپ نے دعا کی تو فرمانے لگے اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، ومن ذریتی، اور کچھ میری اولاد کو، میری اولاد میں سے جو ہوں گی تو ان میں سے کچھ کو جو ہے نماز کا قائم رکھنے والا رکھ۔ کچھ آپ نے کہا کچھ کو، کیونکہ آپ علم غیب سے جانتے تھے کہ آئندہ نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے آئندہ نسل میں کچھ لوگ جو ہے کفر کی طرف جانے والے ہیں، شرک کی طرف جانے والے، گمراہیت کی طرف جانے والے ہیں، اس لیے آپ نے سب کے لیے دعا نہیں کی بلکہ انہی کے لیے دعا کی جو ایمان پر قائم رہنے والے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ نے کہا اے ہمارے رب ربنا وتقبل دعا، اللہ آپ عرض کرتے مولا تبارک و تعالیٰ کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ آپ نے جو ہے دعا کی، یہ آپ نے خاص طور سے یہاں پہ دعا کی۔ یہ اس کی وجہ مفسرین اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے والے، تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے، سید الانبیاء امام المرسلین، وہ میری ہی نسل سے ہوں گے، وہ میرے اسماعیل کے نسل سے ہوں گے، ان کا سلسلہ، ان کے سلسلے نسب کی لڑی جو ہے وہ مجھ تک پہنچے گی۔ اس لیے آپ نے خصوصی طور پہ دعا فرمائی مولا تبارک و تعالیٰ میری یہ نسل ہے اور یہ لڑی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اس کو ایمان پر قائم و دائم رکھنا اور اپنا نیکوکار جو ہے وہ بنا کے رکھنا۔ اس لیے آپ نے خاص طور سے یہ دعا فرمائی تھی، اس دعا کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانا۔ ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو یا جس نے کفر و شرک جو ہے وہ اپنایا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک نسل والے ہیں، آپ کے نسل میں جو ہے آپ کے اوپر آباء و اجداد میں جو ہے کبھی بھی کسی نے کفر و شرک نہیں کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے جو ہے اس کی دعا فرمائی تھی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ آپ عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ مجھے بخش دے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے آپ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ آپ کے حقیقی والدین کے لیے آپ یہاں پہ دعا فرما رہے، آپ کے والدین بھی مسلمان تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے عرض کیا اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ دعا فرمائی تھی۔ تو دعا کی ترتیب بھی اسی طرح ہونی چاہیے، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے تاکہ جب اپنے گناہ معاف ہو تو ہماری دعا قبول ہوگی، جب دعا قبول ہوگی تو سب کے حق میں قبول ہوگی۔ ہمارے بعد اپنے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے دعا کا کہ وہی سبب بنے ہمارے اس دنیا میں آنے کے، انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے
اپنے اہل خانہ کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پھر جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اپنے لیے بھی کرنا ہے دعا، دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے، یہ بھی ذہن نشیں رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی برکت سے، دوسروں کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی کرے، اور اپنے علاوہ جو دوسرے ہیں، مسلمان ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔